کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا۔ تو ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں۔ ہری جھنڈیوں کا مطلب ہوتا تھا کہ جو آنا چاہے آ جائے۔ پورے سال میں ان کے پاس پتہ نہیں کتنے مرد چلے جاتے تھے، لیکن جو بھی جاتا وہ سب کا نام نوٹ کرتی، اور اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس اتنے مرد آ چکے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا، اس کے پیٹ سے جب حمل بچے کی شکل میں باہر آتا، تو وہ عورت سب کو بلاتی، اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ مل گئی؟ سب کو بلاتی، جتنے بھی لوگ اس عورت کے پاس آئے اور زنا کیا وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھا دیتی۔ پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس آتا۔ قیافہ شناس نہیں سمجھیں گے آپ، آؤ میں آپ کو سمجھاؤں۔ تو بہت نوٹنکی کر رہا ہے یار، بہت ڈرامہ کر رہا ہے، لگتا ہے دنیا میں تیرا ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں، ہم لوگ سب بیوقوف بنے بیٹھے ہیں، کتے کی دم کی طرف ٹیڑھی ہو گئے، بالکل سیدھا ہو ہی نہیں سکتے۔ کب سے بول رہا ہوں میں، خاموش ہو جاؤ، سامنے بیٹھ رہے۔ قیافہ شناس کو بلایا جاتا، قیافہ شناس خانہ کعبہ سے۔ آپ کے ہاں اس کو کیا بولتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ وہ ان سب لوگوں کو دیکھے گا، 100 150 200 جو آدمی ہیں ان کی شکل دیکھے گا، اور پھر بچے کی شکل دیکھے گا، مطلب یہ بچہ سب سے زیادہ کس کی شکل سے مل رہا ہے۔ پھر وہی قیافہ شناس اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں سے جتنے اس عورت سے ملے ہیں، جتنے لوگ ملے ان سے ملا کر دیکھ کر جس کی گود میں رکھ دیتا تھا اس بچے کو، یہ بچہ اس کا بچہ مانا جاتا اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی، اور بقیہ لوگ موج مستی میں نکل جاتے۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ اتکلوگت پرائے جنے شوکھر گر ملی، جانوریت جب بھری ہوگی، آج بھی اتنی جانوریت نہیں ہے۔ شراب بتا دی، جوئے کا حال تو یہ تھا کہ ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اڈے پر اور اسٹیشن پر 100 روپے کی 200 روپے کی لاٹری خرید سکتے ہیں، جوئے میں 5 6 10 ہزار روپے ہار سکتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اس میں ہم جوا کھیل سکتے ہیں، پھلا ٹیم جیتے گی اتنا روپیہ، نہیں تو ہم اتنا دیں گے، یہ پلیئر اتنا رن بنائے گا، اتنے وکٹ لے گا، اس پر جوا۔ یہ ایک ہے ہمارے ہاں گمبھیر سمسیا، لیکن چاہے کتنے بڑے جواری ہوں، لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا ہے کہ جوا کھیلتے وقت کسی نے جوئے میں رقم ہار جانے کے بعد اپنا گھر، اور گھر بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیوی، اور بیوی کو بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دی ہو۔ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا ہے۔ عرب کے اندر جوئے میں جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جب جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جب جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی 16 17 18 سال کی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ اتکلوگت پرائے جنے شوکھر گر مڑی دھرمترائے ستوینی بھگوان اترشیتی، جب بہت زیادہ اندھکار ہوگا، بہت زیادہ گمراہی ہوگی، بہت زیادہ جب جانوریت اور حیوانیت پھیل جائے گی، دھرمترائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور ستیہ کو استھاپت کرنے کے لیے، ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے، سچائی کو لاگو کرنے کے لیے، سچ کو قائم کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا، کلکی کو بھیجے گا، انما کو بھیجے گا، نراشنس کو بھیجے گا، محمد کو بھیجے گا، محمد آئیں گے، حمید آئیں گے، احمد آئیں گے، محمد آئیں گے، اس وقت آئیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، حالات بتاتے ہیں عرب کے، جب یہ جانوریت پھیل گئی تھی، اسی ماحول میں محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کتنے مولانا اسٹیج پہ تھے جب ہم آئے، یہاں سے لے کے وہاں تک کرسی
بھری پڑی تھی. اسٹیج پہ بھی مولویوں کی تعداد. اور آپ کے علاقے میں کتنے مدرسے ہوں گے؟ کوئی گنتی یاد ہے؟ 40-50. آپ کے علاقے میں. پورے بنگال میں کتنے ہوں گے؟ گنتی نہیں ہے ہمیں معلوم. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آپ کس علاقے میں 40-50 مدرسے, اور ایک مدرسے سے کتنے مولوی بن کے نکلتا ہے؟ ایک سال میں 40-50 مدرسوں سے کتنے مولوی بن کے نکلتے ہوں گے؟ اتنے مولانا مل کر بھی, اتنے مدرسے مل کر بھی ہمارے سماج, ہمارے گاؤں, چھوڑ دیجئے دوسرا, آپ کے اپنے علاقے سے, کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ راہٹ پور. اسی علاقے سے صرف راہٹ پور ڈسٹرکٹ اتر دیناج پور, آپ دیکھ لیجئے, اتنے مدرسے ہونے کے بعد, اتنے مولوی ہونے کے بعد, آج بھی راہٹ پور سے, صرف آپ کے گاؤں سے سب مل کر صرف جہیز کی پرتھا ختم نہیں کر پائے, اور گناہ تو چھوڑ دیجیے آپ, صرف جہیز نہیں مٹا پائے. آج بھی لڑکا شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے بائک, موٹر سائیکل مانگتا ہے, 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بتائیں اس مدرسوں سے کیا فائدے ہو رہے ہیں, اور ان مولویوں سے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں, آج ایک برائی نہیں مٹ پائی, ایک برائی. عرب کی سرزمین پر جوا اپنی چرم سیما پہ تھا, شراب اپنی چرم سیما پہ تھی, زنا کاری بدکاری اپنی چرم سیما پہ تھی. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عرب کی دھرتی پر نہ ہوتا ہو, اور اکیلے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ایسے ختم کیا کہ جب آپ نے شراب کو حرام ہونے کا اعلان کیا تو مکے کی نالیوں, مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو. جیسے آپ کے یہاں سیلاب کے موقع پر ندیوں میں طوفان آ جاتا ہے, ندیاں اپنے خطرے کے نشان سے پار ہو جاتی ہیں. عرب کی سرزمین پر, مدینے کی سرزمین پر شراب اتنی نالیوں میں ڈالی گئی, اتنی بہائی گئی کہ وہ نالیوں سے نکل نکل کر سڑک پر آنے لگی. جوئے کی حرمت کا اعلان کیا تو دیکھیے لوگوں نے بیک وقت جوا چھوڑ دیا. زناکاری کی حرمت کا اعلان کیا تو عورتیں ایسی پاک دامن بن گئی, اتنی نیک بن گئی کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے, کیونکہ اسلام جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو معلوم ہے, ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے, شرمگاہ. اسی لیے قتل کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی مانگی گئی ہے, لیکن زنا کے لیے 4 لوگوں کی گواہی مانگی گئی ہے, تاکہ کوئی کسی عورت کو ایسے ہی بدنام نہ کر دے, کوئی کسی لڑکی پر ایسے ہی تہمت نہ لگا دے. مولوی جرجیس نے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, بند کمرے میں دیکھا ہے, دونوں کو ننگی اوستھا میں دیکھا ہے, لیکن صرف جرجیس نے دیکھا ہے. جرجیس اپنی زبان پہ کنٹرول کر, اسلامی حکومت اگر موجود ہو تب بھی تم نہیں بولو گے, اس لیے کہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. کسی بھی لڑکی کی عزت و آبرو کو تم اچھال رہے ہو, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, وہ چاہے تو توبہ کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں, لیکن جرجیس صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی. آئے اور کہہ دیا, صاحب ان دونوں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, اور حقیقت میں دیکھا, اور سچ میں دیکھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود اسلامی سماج, جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی, میری بات نہیں مانی جائے گی. جرجیس صاحب تم نے دیکھا؟ ہاں. دوسرا گواہ؟ صاحب ہمیں نہیں معلوم. دیکھنے کے باوجود ہم مجرم ہیں. دیکھیے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا, جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کر کے چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں.
گفتگو ہوئی؟ ہاں آ جاؤ، اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی، فون پہ بات کر کے 3-4 بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی، ہاں فلاں جگہ ملیں گے۔ آج تو تمہارے پاپا بھیج ہی دیں گے جلسے کے نام پہ، کون روکے گا؟ تم ہنس رہے ہو، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں، آپ ہنس موبائل میں لگے ہو، ایکسکیوز می، ہائے ہائے ڈارلنگ، اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، تمہاری دہلیز تک جاتا ہے۔ قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ بہت گندا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام، اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے۔ یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا، اللہ نے کافی تھا، لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندا راستہ؟ 1 سال تک پڑھا، 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے، 1 سال تک ہم نے چیک کیا، 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے، 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے۔ یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، یعنی تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ گندا راستہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو، جس کی صرف ایک بہن تھی، بس ایک بہن، کوئی نہیں تھا اس کا، کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا۔ اب بہن اکیلی ہو گئی، محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا، اس کا کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی، رونے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، بہن اب کیوں روتی ہو، میں تو آ گیا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اے چاچا جی چپ کرا دو ان کو، میرے کان میں آواز جا رہی۔ اب وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فرشتے سوال کریں گے، اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا۔ سنیے میرے بھائیوں، تعجب کرو گے، لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چپ، جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے، کہا بھائی جو حقیقت ہے، چپ، کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟ آج تک اس زمین کی دھرتی پر، آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے۔ بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر؟ کہا نہیں تیرے اوپر نہیں، اپنے اوپر۔ کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے۔ تیری بہن، تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے، تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے۔
تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں. میری بہن، تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں، میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے. جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں، سنو، اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو، اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو. اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے. اس نوجوان نے صاف کہا، میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سبق، اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا. الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں، الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں. الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے. کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے. اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی. کما تدین تدان، عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حالات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی. ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا ہے. شراب مکے میں بہہ گئی، جوا ختم ہو گیا، اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے. آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے ہمارا عرب ملک. آپ غور کر رہے ہیں؟ مدرسے چلائیے. اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان سے علماء اور حفاظ کا ایک ذخیرہ نکالے اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے. لیکن سنو، ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا. کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو، بس یہاں پر جو چاہو بول دو. کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا. یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے. آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو. آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے. ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو؟ بھاگو، تمہاری غلطی ہے، آپ موقع نہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے. یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی.
صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں. اس نے نہیں سنا. آپ نے پھر زور سے آواز دی اہائس انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. جی جی کیا؟ اہائس انت. عربی کے جملے دیکھیے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اہائس انت. کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا؟ لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے, جو MC ہوتی ہے, مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے, تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا اہائس انت, کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے. کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تجھے کہہ رہا ہوں, تجھے پیریڈ آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے, MC ہو رہی تجھے. کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے. حل یحیض الرجل, کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں, عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے, اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ عورت کو حکم دیا, مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو, تجھے مہینہ آ رہا ہو. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے. اس نے اوپر کر لیا. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم جی بسکین, چھری لاؤ. آئے ہائے ہائے, کہا چھری لاؤ. آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ. چھری آ گئی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا. آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا, لیکن ہمیں موقع دے دیجئے, گھر جا کے سنبھال لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو. جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو, اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے, اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا, ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. ادھر آ. کاٹ دیا پیجامہ, یہاں تک کاٹ دیا, صوفی بنا دیا. لے, جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا. کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے دے گا, اسٹیج بنا دے گا, مولانا صاحب بول لو, جو من میں آئے بول دو, یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے, اس کے بعد نہیں سنیں گے. قرآن پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں, یہ نہیں کہا, لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو. ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو, ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو. آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے, ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو, اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو. اپنے گھر کی برائی, آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے, اینڈرائڈ موبائل, فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے. آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے, اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے, آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے, واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے, اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے. آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو, بارات
400-500 آدمیوں کی. یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں, میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں. برا لگتا ہے. ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں, جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر, دخل سارقن و خرج سارقن, چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو. کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو. میری بیٹی ہے, جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ, اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے. داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100, 200, 500 آدمی, ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے, شریعت نے نہیں دی ہے. شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو, کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے. ولیمہ کرو, کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا, بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے. ولیمہ کرنا 500 نہیں 1000 کو بلا. ایک دن ولیمہ کر, دوسرے دن بھی کر, 20 دن ولیمہ کر, شریعت تجھے اجازت دیتی ہے. تجھے خوشی ہے کر, لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن. لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی, بہت بڑا کام کر دیا, یہ بہت بڑی قربانی دے دی, لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں, 400 جائیں, یہ چور جائیں. اور ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہاں جا گئے, ہاں بیٹھ گئے, معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں, جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا, لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا. ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا, ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا. یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے. مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی, جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو, موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا, لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہے ہیں نا, ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا. یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں, سب مٹن رہنا چاہیے, چکن بھی پولٹری والا نہیں, دیشی رہنا چاہیے. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی اسٹائل ہے, انٹرنیشنل اسٹائل. اور جو یہ کہتا ہے چوں کتنا بڑا امیر بنا ہو, چاہے کتنا ساہوکار, مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے, جا, برا لگتا ہے تو لگتا رہے. تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ. کیا کرے گا تو میرا کر لے. لڑکی والے پر بوجھ بنے گا, لڑکی والے کے یہاں کھانا کھائے گا, لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا. لڑکی والے کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے. اس چیز کو ختم کریے سماج سے. اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے, کون بائک دے دینا, میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے, تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا. ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا. دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے, کمانے کے لائق نہیں ہے. ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا, آنکھوں سے اندھا, کمانے کے لائق نہیں ہے. ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں, یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے مضبوط, ہٹا کھٹا, موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد, اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے, یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیز کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے. تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا اور لولا اور اندھا اور اپاہج ہے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے, تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. شرم آنی چاہیے, شرم. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی, ایک ایک چیز پر. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. اب دیکھیے, اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں, بس میں نے دیکھ لیا ہے.
اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، اور آج میری چار پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی. مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی چار پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی. یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے. یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں. پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. وہ مجھے کیسے جانتی؟ مجھے نہیں معلوم. جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی. ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی. اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا. جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ نہیں، میں نہیں جانتی. وہ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا، کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی. جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی، بتا رہی ہوں. کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی، بتا رہی ہوں. پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے. میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے. تو کہا، یہ بتاؤ، نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے، امیر المومنین، ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں. جب وہ عمامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا. آپ نے کہا، جاؤ. اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا. نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے، امیر المومنین نے کہا، آئے نضر، پگڑی اتارو. نضر ابن حارث نے جب عمامہ اتارا، پگڑی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ، یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا، کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام، سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے، پکڑ جائے گا.
نہیں. تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے. ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا. ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں. اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح. سوچ لو. تو نضر ابن حارث کے بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث، تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تمہارے آگے کے یہ پیکٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں. ادھر آؤ. نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا. کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں. بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم. نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب امامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت دیکھو. پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے. اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی. بال کٹنے کے بعد، امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگیں. حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا. میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا. پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی، اب تو 10 مرنے لگی. تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا، تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں. کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے. وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے. نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو. جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا. تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے. ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو، 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو، چلو یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا. جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو. سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں، کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں. شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر، کبھی پنچایت بٹھائی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سماج کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا،
جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی، یعنی وہ بعد میں آیا تھا، حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا، تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نا، وہ پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، یہ بعد میں آیا، پھر دیکھتے رہے، پتہ چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی، یعنی ایک مل گئی تھی، ایک پڑھ لی اور ایک بعد میں پوری کر لی۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے، خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ ષڈینتر رچ رہے، تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو، وہ کہا ہاں دیکھا، اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ CID نے نوٹ کر لیا۔ کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا، یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے، نظر رکھنا، میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر، یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ، ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا ایک پیر کاٹ دیں گے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے، ہم اس کو یہ سزا دیں گے۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے۔ 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی، وہ بھی ایک رکعت۔ صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایک رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، ایک رکعت تو ملی تھی، ایک رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی۔ اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے، مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیز کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ، ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ، جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا،
اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو؟ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں۔
आवारा भेड़ों को देखिए, आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊंटनी या हमने आवारा भेड़ो बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नजर डालना है। मेरे भाइयों, 1:02 हो चुका है। मुझे कहा गया पहले आपको 9 बजे टाइम दे दिया जाएगा, मैंने सोचा 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 11 बजे टाइम दिया गया। तो अब जाहिर बात है कि 1.5-2 घंटा तो बोलना ही था, बोल दिया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे समाज की इस्लाह पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम जमी मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर कायम कर दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।